امریکہ کر رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ. Let us pray that peace be now restored to the world and that God will preserve it always. This is the news that electrified the world. Unconditional surrender of a new world of peace. We maintain our strength in order to deter and defend against aggression, to preserve freedom and peace. No one, friend or foe, should doubt our desire for peace. The United States wants peace. We seek peace. We strive for peace. امریکہ پاگل ہو گیا ہے. یہ الفاظ ہمارے نہیں ہیں. یہ امریکہ کے سب سے زیادہ چہیتے ملک برطانیہ کے ایک معروف اور انعام یافتہ ناول نگار اور مصنف جان لی کیرے کے تازہ ترین مضمون کا عنوان ہے. امریکہ اپنے تاریخی پاگل پن کے ایک نئے دور میں داخل ہو گیا ہے اور شاید یہ امریکہ پر پڑنے والے پاگل پن کے دوروں میں سب سے بدترین دورہ ہے. امریکہ بنیادی طور پر سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا. 16 دسمبر 1773 کو بوسٹن ٹی پارٹی کے دن کی دہشت گردی سے شروع ہو کر آج کے دن تک امریکہ خود اپنے ہی پیدا کیے ہوئے دیدہ اور نادیدہ دشمنوں سے لڑائی میں مصروف ہے. سن 1898 میں اسپین کی جنگ میں کامیابی نے امریکہ کو بڑے پن کے احساس کمتری کا ایسا شکار کیا کہ جس سے وہ آج تک باہر نہیں نکل سکا. دوسری جنگ عظیم میں پرل ہاربر پر جاپانی حملے نے امریکہ کو پاگل پن کی آخری حدود تک پہنچا دیا اور اس نے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر اپنے اس فطری وحشیانہ پن اور حیوانی ذہنیت کا عملی مظاہرہ کیا جسے وہ عام حالات میں دنیا کے سامنے انسانیت، جمہوریت، عالمی برادری اور انصاف کے پرفریب نعروں کی شکل میں پیش کرتا ہے. سن 1947 سے سن 1957 تک کے زمانے میں امریکہ میک کارتھیزم کے پاگل پن میں مبتلا ہوا تھا. اس وقت امریکہ پر سوویت یونین کے کمیونزم کے آسیب کا سایہ تھا. کمیونزم کے خوف نے پورے امریکی معاشرے کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا. حقیقت کچھ بھی نہ تھی مگر امریکی حکومت کے پس پردہ ذہنوں نے کمیونزم کا بھوت تخلیق کیا تھا تاکہ امریکی شہریوں کو کمیونزم کے خوف میں جکڑ کر اپنے مقاصد کو پورا کیا جا سکے. پھر امریکہ پر بے آف پگز کا دورہ پڑا. کیوبا کے فیڈیل کیسٹرو کے بھوت نے امریکہ کو خواص باختہ کر دیا. اس پاگل پن میں امریکہ نے پہلے گنے کے کھیتوں کو جلا دیا اور پھر جگہ جگہ خود ہی بم بلاسٹ کر کے اپنے شہریوں پر ایک اندیکھے دشمن کا خوف طاری کر دیا. پھر باری آئی the Cuban Missiles Crisis کے بھوت کی. اس کے بعد Today required me to order the military forces of the United States to take action in reply. 16 سال تک امریکہ پر ویتنام اور کمبوڈیا کے ساتھ جنگ کا جنون سوار رہا. خود ساختہ بڑے پن کے نشے کا شکار ہو کر سوویت یونین کے ساتھ سرد جنگ کے دوران پڑنے والے پاگل پن کے بے شمار دورے امریکہ کی مسلسل خوف زدہ نفسیاتی حالت کی ایک الگ کہانی ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد سے بین الاقوامی سطح پر جاری امریکی دہشت گردی کی مثال ہمیں انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. اس عرصے میں امریکہ نے 23 بار ایسے ملکوں پر حملہ کیا اور وہاں معصوم لوگوں پر بمباری کی ہے جن سے اس کا کوئی سرحدی یا قومی تنازع نہیں تھا. چائنا 1945 سے 1946، کوریا 1950 سے 1953، چائنا 1950 سے 1953، گوئٹے مالا 1954، انڈونیشیا 1958، کیوبا 1959 سے 1960، گوئٹے مالا 1960، کانگو 1964، پیرو 1965، لاؤس 1964 سے 1973،
वियतनाम 1961 से 1973, कंबोडिया 1969 से 1970, ग्वाटेमाला 1967 से 1969, ग्रेनाडा 1983, लेबनान 1984, लीबिया 1986, एल सल्वाडोर 1980, निकारागुआ 1980, पनामा 1989, इराक 1991 से 1999, सूडान 1998, अफगानिस्तान 1998, यूगोस्लाविया 1999. I got numerous individuals on the road. You want me to take those out? Take them out. Impact. और इनके अलावा सन 2001 में दोबारा अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले की वहशियाना और शैतानी दहशतगर्दी की वो मिसालें हैं जो उसके जुनून और पागलपन का वाज़ेह सबूत हैं। CIA के उस रिकॉर्ड के मुताबिक जो मंजर-ए-आम पर आ चुका है, दुनिया के कम अज़ कम 7 मुल्कों के सरबराहों को अमरीकी हुकूमत कत्ल करवा चुकी है। सोवियत यूनियन के ज़वाल के बाद दुनिया के बहुत से लोग इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए थे कि अब दुनिया के तब्दील होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। ये उम्मीद की गई कि दुनिया अब चूँकि 2 मुतज़ाद कैंप्स में तकसीम नहीं रही तो फ़ौजों की तादाद और मुहलिक असलहे के अखराजात में नुमायाँ कमी हो जाएगी। लेकिन वो समझदार अफराद जो अमरीकी नफ्सियात को जानते हैं किसी गलतफहमी का शिकार न थे। वो ये हकीकत अच्छी तरह जानते थे कि अमरीकी हुकूमत को अपने अंदरूनी और बैरूनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम के लिए किसी न किसी दुश्मन की ज़रूरत हमेशा रहती है।